ملٹری کالج مری، ملٹری کالج جیلم، ملٹری کالج سوئی، ان کے داخلے ہو چکے ہیں اس سال. تو ابھی جو بچے تیاری کریں گے نیکسٹ 2026 کے لیے، تو ابھی سے محنت کریں. ابھی دیکھیں یہ جولائی چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے؟ جولائی بھی تقریباً آدھا گزر گیا ہے. پیچھے اگست، اکتوبر، نومبر، دسمبر، 4-5 ماہ آپ محنت کر رہے ہیں. 4-5 ماہ کیا کریں؟ فرسٹ ایئر کی میں بات کر رہا ہوں، 8ویں کلاس کی بات نہیں کر رہا ہوں. 8ویں میں جو بچے ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں MCM میں یا ملٹری کالج سوئی میں یا ملٹری کالج جیلم میں، تو ان کے داخلے شروع ہیں، پراسپیکٹس مل رہے ہیں. ان کا ٹیسٹ ستمبر اکتوبر میں ہوگا. تو سول کی سیٹیں بہت تھوڑی ہیں، اور فرسٹ تو ویسے بھی اوپن میرٹ ہے، سیٹس تھوڑی ہوتی ہیں. تو اس لیے اگر تو نے بچے محنت کی. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ حمزہ. اس کو شوق ہے MCM میں جانے کا. ایج کتنی ہے ابھی آپ کی؟ 14 ہے. تو محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ سلیکٹ ہو جاؤ گے. لیکن دن رات ابھی ویسے بھی چھٹیاں ہیں بچوں کو، بجائے 2-3 مہینے آپ ضائع کرنے کے کوئی نہ کوئی اکیڈمی جوائن کر لو. ضروری نہیں کہ میرے پاس آئے، میں کو میرے پاس آؤ. آپ آس پاس دیکھیں کہیں ایسی اکیڈمی جہاں پبلک اسپیکنگ سکھاتے ہیں، جہاں پہ آپ کو GK سکھاتے ہیں، جہاں آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے کافی زیادہ. وہ آپ جوائن کر لیں، آپ ٹائم ضائع نہ کرو. نہیں تو کم از کم انگلش اسپوکن کورس ہی کر لو، اپنی انگلش بہتر کر لیں. انگلش اسپوکن کورس میں حصہ لے لیں، ساتھ جم جوائن کر لو، اور ساتھ اپنا کچھ لکھیں، تاکہ ہمیں 2-3 ماہ جو آپ کے نا ضائع نہ جائیں. چھٹیوں کا کام تو ویسے بھی دیا ہوگا انہوں نے، کالج اسکول والوں نے. ساتھ وہ کریں، ساتھ اپنا کچھ لکھیں، بجائے اس کی کہ آپ فضول ٹائم ویسٹ کریں موبائل میں. وہی ٹائم یوٹیلائز کریں اچھے کام میں، جو کل آپ کو پھل بھی ملے گا اس کو. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے اسٹوڈنٹ چاہے آن لائن مجھے سنتے ہیں یا آتے ہیں یہاں پہ، تو نالج کے حوالے سے بھی فٹ ہوں A1، اسپوکن کے حوالے سے بھی فٹ A1 ہونے چاہیے، فزیکل بھی A1 فٹ ہونے چاہیے ہر حوالے سے. تو ہر حوالے سے اگر A1 ہے تو انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے. اور ساتھ اخلاقیات کے حوالے سے کوئی نہ کوئی آپ مدرسہ بھی جوائن کر لیں، یا کوئی ایسی تربیت گاہ ہو، چاہے خانقاہ کہہ لیں آپ، صوفیہ کرام کی، بزرگان دین کی، چاہے تبلیغ کے جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، چاہے کوئی نیک بندہ مل کے اس کی صحبت میں بیٹھیں. اپنے اخلاقی حوالے سے اپنا وہ بہتر کرنا ہے. اخلاقی حوالے سے، تربیت کے حوالے سے بہت ضرورت ہے ہمیں ٹھیک ہونے کی. اور ساتھ کچھ وظائف بھی کریں. ساتھ کیا کریں؟ وظائف، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ کے کتنے پیارے نام ہیں: الرحمن، الرحیم، المالک، القدوس، الجبار، الغفار، یا خیو، یا قیوم، یا ودود، یا مغنی، یا عزیزو، یا لطیفو. لطف آتا ہے پڑھتے ہوئے؟ یا لطیفو کا ورد کریں، بہت برکتیں. آپ نے یوٹیوب پہ یہ چیز سرچ کیا کریں کہ اللہ کے نام یا لطیفوں کی کتنی برکتیں ہیں، کیا کیا کام اس وظیفے سے ہوتے ہیں. اگر آپ یا لطیفوں کا ورد کرنا شروع کر دیں گے، یا ودودوں کا ورد کرنا شروع کر دیں رات کے وقت. اور پھر یہ 2 ٹائم بڑے اہم ہیں، بہت قیمتی ٹائم ہے. ایک سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے. بات ہے یہ سمجھ. غروب ہونے سے پہلے بھی، پھر عصر اور مغرب کا ٹائم جو ہے، عصر اور مغرب کے درمیانی وقت، یہ وظائف کے لیے بڑا قیمتی وقت ہے. یعنی عصر کی نماز کے بعد میں، اس طرح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں، اور پھر اللہ جو ولی اٹھتے ہیں رات کو اٹھ جاتے ہیں تہجد کے لیے، وہ تو بہت قیمتی وقت ہے نا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. تو اپنے آپ کی ہم نے اصلاح کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ اپنے فائدے کے لیے کرنا ہے سب کچھ. اپنی نمازیں دیکھیں، میں کوئی نماز تو قضا نہیں کر رہا ہوں،
کمی کوتاہی تو نہیں ہو رہی وظائف میں. جو وہ دروشی پڑھتے ہیں اس میں آج کتنا پڑھا ہے میں نے, کل سے کم تو نہیں پڑھا. اسٹڈی میں نے کتنی کی ہے, فزیکل میں نے کیا کیا, آج کتنی ایکسرسائز کی, کتنا پیدل چلا ہوں میں. کم از کم اور نہیں تو پیدل ہی چل لو, واک ہی کر لو, بجائے بیڈ پہ لیٹے لیٹے ٹائم گزارنے کی بجائے. جتنا فٹ ہوں گے فائدہ, قوت مدافعت تیز ہوگی آپ کی, زیادہ انرجی ہوگی, کام کر پائیں گے. ایک بزرگ ہیں ہمارے ادھر, بوڑھے ہیں, 80 سال ایج ہے, مجھ سے زیادہ فٹ ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ پیدل چلتے ہیں, مری پیدل جاتے ہیں ننگے پاؤں. فقیر سائنس ملنگ سا آدمی ہے وہ جاتے ہیں درباروں پہ جاتے ہیں, گجرات چلے جاتے ہیں پیدل. پنڈی سے گجرات کتنا دور ہے, پیدل جاتے ہیں. شدید گرمی میں چل رہے ہوں گے, اور کہتے ہیں کہ میں نے آج تک ڈسپرین کی گولی بھی نہیں کھائی, کہ ڈاکٹروں سے اور دوائیوں سے دور رہتا ہوں میں. ایج ان کی 80+ ہے, مجھ سے زیادہ فٹ ہیں. کبھی بلاؤں گا ان کو یہاں سائنس صاحب کو. چالیس 50 کے ایسے اٹھا لیتے ہیں, لکڑی اٹھاتے ہیں, اوپر جاتے ہیں جب ادھر مری. میں تو اس لکڑی کو ہلا نہیں سکتا, وہ اٹھا لیتے ہیں. حیران ہوتا ہوں کہ اتنی پاور کدھر سے آئی. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ پیدل چلتے ہیں, مٹی میں پاور ہے, واک کرتے ہیں. ان کے جسم مضبوط, ان کے بچے مضبوط ہیں, ان کی اولاد بھی ایسی ہے. پھر آپ جتنے بچے بیٹھے ہو نا, جتنے بچے بیٹھے ہو, مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کوئی بچہ اس 80 سالہ بابے کے ساتھ مقابلہ کر لو گے. مجھے کلیئر پتہ ہے یہ. میں ایک دفعہ خود مری گئی ہوں پیدل, بلکہ 2 دفعہ گئی ہوں ان کے ساتھ. لیکن جو سینٹر میں مسجد آتی ہے نا, جو ایک انگریز نے بنائی ہے, خاتون بد مسلمان ہو گئی تھی, شیشے والی مسجد آتی ہے, ادھر جا کے بس میں تو بس آکسیجن ختم ہو گئی تھی میری. میں نے کہا بس آگے میں نہیں جا سکتا ہوں. میرے انگ میں درد شروع ہو گیا تھا, پاؤں میں چھالے, اور پتہ نہیں کیا حالت بن گئی تھی میری. حالانکہ اس ٹائم میں سرونگ میجر تھا. بات آئی سمجھ. اتنا فٹ تھا اس وقت. آج سے یہ میں بات کروں 15 سال پرانی. ان کے چھوٹا سا بچہ بھی ساتھ ایسا رننگ کا ہنسا تھا. میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا؟ تو جسم کا ٹف ہے. اس کی ریزن یہ ہر ٹائم پیدل چلنا, اور ان کی عادت ایسی بنی ہوئی ہے. خوراک بہت تھوڑی کرتے ہیں برائے نام. ہم تو کھاتے, ہر چیز کھا پی رہے ہیں. تو ان کے ساتھ مقابلہ تو میں نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ مقابلہ کروں میں آپ کا یہ, لیکن یہ تھوڑا اتنا ہو کہ چیزیں اپنی پتہ ہوں کہ میں کتنے پانی میں ہوں. کبھی بلاؤں گا ادھر اکیڈمی میں, آپ دیکھنا کہ کتنے فٹ ہیں, کلیئر پتہ چل جائے گا. دوست ہمارے لیکن بہت تھوڑے دوست ہیں, اور جن سے دوستی ہیں بڑے فٹ ہیں فزیکل. کل جو بزرگ آئے تھے, ان کی ایج کتنی تھی آپ کے خیال میں؟ 55 جی 60+, 78+ ہیں. آئی ڈی کارڈ چیک کر لگتے نہیں ہے نا, ابھی 55 کہہ رہا ہے بچہ, 78+ ہیں. انہوں نے آرمی میں نوکری کی ہے, پھر پیمز میں کرتے رہے, ادھر سے ریٹائر, وہاں سے ریٹائر, 2 پینشنیں لے رہے ہیں. ابھی اپنا انہوں نے کالج بنائے ہوئے ہیں. بندہ انرجیٹک تھا, تھے کہ نہیں؟ حاضر دماغ تھے کہ نہیں؟ آپ نے کویشچن پوچھا, کیا جواب دیا انہوں نے؟ ایک ایریا کا پتہ ہے. اس طرح آپ نے اگر فٹ نالج کے لحاظ سے فزیکلی فٹ ہوں گے, آپ حاضر دماغ ہوں گے انٹیلیجنٹ ٹیسٹ کے حوالے سے, تو
تو آپ کبھی مار نہیں کھاؤ گے زندگی, عملی زندگی میں. ڈریسنگ میں دیکھیں کتنی سادہ تھی, سادہ تھی کہ نہیں؟ بندہ کروڑ پتی ہے لیکن کیسے کوئی نخرہ کچھ نہیں ہے. ایم لائف کو بنایا میں نے یہ کرنا ہے. نماز کے ٹائم وہ پکی نماز پڑھیں گے. زندگی ایسے گزاری ہے. اور بڑی بڑی ہستیاں ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ جن کا قرب مجھے نصیب ہے. بلاؤں گا آپ خود دیکھ لیں گے. انوائٹ کرتا ہوں, وہ ایک فون پہ آتے ہیں, اللہ کا کرم ہے, ایک فون پہ آتے ہیں, عزت رسپیکٹ دیتے ہیں مجھے. ایک کال ایک میسج بھی, اپنے سارے کام چھوڑ کے میرے پاس ہیں. ابھی ایک کال میں عدنان صاحب کی ہے, بزنس مین آدمی ہے. کیا ہے؟ بزنس مین آدمی ہے, پشاور سے ان کا تعلق ہے. BMW میں آتا ہے ادھر. جب آتا ہے BMW کتنے کی ہے پتہ ہے آپ کو؟ 3-3.5 کروڑ کی گاڑی ہے. کال میں نے کی ہے, میٹنگ میں تھا, اس نے کیا کیا میٹنگ کروں گا, میں نے آپ کی کال اٹینڈ کر لی ہے. آج کال اہم تھی. میٹنگ میں کون کسی دیکھو میں لیکچر کال ہے, میں نے کیا کہ میں لیکچر دے رہا ہوں, نہیں کرتے اٹینڈ. تو مطلب یہ کہ لوگوں کے دلوں میں ایک محبت اللہ نے ڈال دی ہے. میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ اس گندے سے پلازے میں کتنا گند ہے, نیچے دیکھو کباڑ ہے کہ نہیں. ویڈیو میں میں نہیں کہوں گا میں کہیں بیٹھوں بڑی زبردست جگہ پہ, جو فیکٹ ہے وہی ہے. لیکن اتنے اچھے لوگ, قیمتی لوگ ادھر آ جاتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے آتے ہیں. کس کے لیے آتے ہیں یار؟ بچے بیٹھے ان کی قیمت ہے, آپ لوگوں کے لیے پہنچ جاتے ہیں. چلو جوان سے شروع کرتے ہیں. اس بچے سے کتنے ٹیسٹ دیے ہوئے تھے میں نے آپ کو؟ ہوم ورک کیا تھا؟ اسلامیات کے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر کون سی سورت تلاوت فرمائی؟ ٹھیک ہے, اب بچے پنکھا بند کر دو, یہ والا نیچے وہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا؟ نیچے 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 والا ہے وہ گول سا ہے نا, اسے وہ کروں بس. ٹھیک ہے, کتنی تھی عمر؟ 5 سال. زمزم کا کنواں کس نے دریافت کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے تیر انداز پہاڑی کے کنارے دفاع کے لیے کھڑے کروائے تھے؟ قلعہ کموز کن صحابی نے فتح کیا؟ گڈ. یہ ساری چیزیں بچے اس لیے نہیں یاد کرنی کہ میں بس ٹیسٹ کے لیے کر رہا ہوں, بلکہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھنی ہے ہمیں. آپ سارے بھی بچے کیٹ کالے کے نوٹس بھی لے لو اچھا میرے سے. یہ والا کتاب چاہیے ہے تو, اور 9ویں-10ویں لیول کا, لیکن یہ چیزیں بیسک ہیں, آنی چاہیے آپ کو. یہ بھی لے لیں. ٹھیک. قلعہ کموز کس غزوہ میں فتح کیا گیا؟ فتح مکہ کا عظیم واقعہ کب ہوا؟ قرآن مجید میں کس نبی کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے؟ کلیم اللہ. طور سینا اور جبل موسیٰ کہاں واقع ہے؟ غزوہ خندق میں کتنے دن مدینہ کا محاصرہ کیا گیا؟ پہلے اسلامی جھنڈے کا رنگ کیا تھا؟ رمضان کے لغوی معنی کیا ہیں؟ شدید گرمی. کون سے نبی جانوروں اور جنات سے باتیں کر سکتے تھے؟ حضرت سلمان علیہ السلام. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے؟ 1. عمرے کتنے کیے؟ 4. یوم الطلاق سے کیا مراد ہے؟ اکٹھے ہونے کا دن. قرآن مجید میں جہنم کے فرشتے کا نام کیا ہے؟ مالک. یہ بھی یاد کیے ہوئے یس. سارے ٹھیک دے رہے ہیں بچے. ضرور بچہ پڑھنے والے ہیں. عرب اسپین کو کیا کیا پکارتے ہیں؟ اندلس. چلیں یہ 5 یاد کر لیں آپ نے سارے. ٹھیک ہے, یہ بچے آپ لوگ
परफॉर्मेंस आपकी 50 में से 50 नंबर है 100%. ये कितने दिए टेस्ट? 21 और 22 हैं, 2 दिए थे ना. नोट्स ऑफ सर इमरान से. किताबें तो बहुत हैं माशाल्लाह, हमारी 20 किताबें हो गई हैं तकरीबन. 12 तो ये पड़ी हैं सामने आपके टेबल पे. कुछ किताबें प्रिंट हो रही हैं, कुछ अभी काम की नहीं है, नावल वगैरह जो उन्होंने लिखी. लेकिन जो 7 बुक्स दिए ना, उनको बच्चे आपने दूध की तरह पीने हैं. समझ आइए बात? शौक से पीते हैं दूध, एनर्जी आती है ना. दूध की तरह आपने गोट लगा सी ज़बरदस्त, इसमें पिस्ते बादाम डाल के ना. पिस्ते बादाम समझते हो? यानी कि जो क्वेश्चन इसके साथ इसकी बच्चियां भी बनानी है इधर. क्वेश्चन के बच्चे बना के वो भी याद करने हैं, ताकि कोई चीज़ रह ना जाए. प्यारा लगे. हाँ, कोई चीज़ रह ना, उस क्वेश्चन के अंदर से मैंने क्वेश्चन निकालना है. अभी 2 टेस्ट मैंने दिए थे कि मैंने ये कहा हुआ है कि आपने इसके बच्चे भी याद करने हैं. किए हैं? तो तेरे ब्लैंक सफ़े क्यों हैं ये? क्यों नहीं किए? ये करने हैं. अभी 21 भाई इसके अंदर निकाले, जहन में आता ना. तुर्किस्तान आ गया. कैपिटल ऑफ तुर्किस्तान क्या है? कैपिटल ऑफ तुर्किस्तान जी, दुशांबे. ताजिकिस्तान, सॉरी दुशांबे. हैं, दुशंबे. क्या दुशांबे. अभी दुशंबे आ गए. दुशंबे के बारे में लिखेगा. ताजिकिस्तान के बारे में लिखेगा कि ताजिकिस्तान कौन सा मुल्क है, किधर है, पहले रशिया का हिस्सा था. कितने मुल्क थे जो अलग हुए हैं? उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान है, काज़ाकिस्तान, और भी है ना 7, तुर्कमानिस्तान. तो ये सारे इन ममालिक के बारे में हिस्ट्री लिखनी है. फिर रशिया और यूक्रेन की लड़ाई इधर में आ जाएगी. क्या आ जाएगी? रशिया और यूक्रेन. ये मसला क्या है, कब से शुरू है? आएगा ना जहन में. फिर रशिया के साथ मुल्क है जहाँ भी हमारा प्राइम मिनिस्टर गया था. जो बड़ी दोस्ती है पाकिस्तान में, जहन में नहीं है. रशिया के साथ है वो दोस्ती है हमारी, उस मुल्क के साथ. उसके सारा निकाल लोगे. बात आई है समझ? व्हाट इज, जिस तरह सर ने कल पूछे हैं सवाल, सवाल के अंदर सवाल, सवाल के अंदर सवाल. इंटरेस्टिंग यार, ये आपको मजा आना चाहिए ना. अभी मैं पूरा दिन ये लगा तो मेरे दिन ऐसे गुजर जाते हैं. आप कहते हो दिन में कमरे में क्या करते रहते हैं? मैं नेट पे ये देखते रहता हूँ. फिर मैंने एक ग्रुप बनाया स्टडी के नाम से. क्या बनाया हुआ है? जो चीज़ अच्छी लगती है मैं वही क्वेश्चन यहाँ टैप करके, ठीक है, अपने मोबाइल में गूगल सर्च मैं उसे भेज देता हूँ नोट्स बनाने वाले को. टाइप करें, उधर भी जाइए, मैं फिर लिखो यार करो. फिर जन में आता कुछ चीज़ आती है, चलो पोइट्री आ जाती है जन में, कोई और चीज़ लिखना शुरू कर देता हूँ मैं. पूरा दिमाग आपके इधर जाना चाहिए स्टडी की तरफ. अभी आती है तेरी बारी है. Which country has a news agency named as Antara? गलती की गुंजाइश नहीं है बच्चे, मैंने टाइम दिया हुआ था. और ये अपना लेक्चर अपने पेरेंट्स को ज़रूर शेयर किया करें. इंडोनेशिया सर. अपने पेरेंट्स को ज़रूर शेयर किया ताकि वो सुने कि हमारे बच्चे माशाल्लाह कितना फिट जा रहे हैं. आप टक टक जवाब दिए, बच्चे ने दिया ना अभी आगे सामने. इंडोनेशिया गुड. और दोस्तों को भी किया करो, उन्हें फिर आए कि टेंशन होगी यार इससे पता है मुझे पता नहीं है. टेंशन हो जाती है ना, स्पेशली जो बच्चे आर्मी नेवी एयरफोर्स को पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं. यार इस क्वेश्चन के जवाब मेरे दोस्त को तो हसनैन को पता है, मुझे क्यों नहीं आता. फिर वो तुझे कहेगा यार ये चीज़ें कहाँ से याद कर रहे हो, क्या पूछेगा, किधर से कर रहे हो, कैसे करते हो, मुझे भी शेयर करो. फिर तुम बताएगा यार हम मेहनत कर रहे हैं इधर. क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं, चीज़ें इधर से आ रही हैं. तो तस्वीर भेजेगा इसकी. क्या करेगा? तस्वीर जो यहाँ तूने लिखा होगा सारा कि देख यार पुत्र मैंने इतनी मेहनत की, अपने हाथ से लिखे है. सर नोट्स नहीं है कि सर के नोट्स मैंने पढ़े, मैंने खुद भी मेहनत की हुई है. फिर अगले अंदर क्या पैदा होगा? शौक और ज़ौक़ पैदा होगा, ये मैं भी करूँ.
कंपटीशन करो ना सर, क्या करो। और ये चीज़ें मैंने बताया कि सिर्फ ये नहीं कि टेस्ट किया था, कि ये हमेशा की चीज़ें हैं। सिर्फ शौक पैदा होने की बात है कि मैं शौक है ना मुझे ऐसी चीज़ों का, मैं चीज़ें वैसे करता रहता हूँ हर चीज़। कभी मैं मैप उठा के बैठा हूँ, जोग्राफी लेके बैठा हूँ, कभी मैं क्या कर रहा हूँ, कभी क्या कर रहा हूँ। मैंने कौन सा टेस्ट देना है? मैं तो वो चीज़ें भी कर रहा हूँ जो आपके काम की नहीं है। हर एक चीज़ में जाता हूँ, मैं तहकीक करता रहता हूँ, यार ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे कैसे है। अभी उसने बुजुर्ग ने क्या बताया आपको कल, वेन्स की लंबाई कितनी है? लाखों में है। और खून सर्कुलेट करते हैं 1 मिनट में, पूरे 1 मिनट में आ जाते हैं। इतनी स्पीड है खून ब्लड की इंसान के। अल्लाह की कुदरत देखें कितनी है। मुझे नहीं पता इस चीज़ का। अभी मैं तहकीक करूँगा। क्या करूँगा? क्या उनकी बात ठीक है कि गलत है? बात उन्होंने कर दी ना, ज़्यादा डॉक्टर उन्होंने बात ठीक की होगी, लेकिन फिर मैं तहकीक करूँगा। मैं मुख्तलिफ जगहों से तहकीक करूँगा, गूगल से निकालूंगा, यूट्यूब से देखूंगा, इधर उधर पूछूंगा वेन्स कितनी हैं, कितने उसके आंतों, तो मुझे पता है ना इंसान की आंतें कितनी लंबाई बहुत ज़्यादा है आंतों की। फिर ब्लड कैसे बनता है? ब्लड बनता कैसे है? बाद लोगों जिसमें ब्लड बनना ख़त्म हो जाता है। मेरी फील्ड तो ये नहीं है ना मेडिकल की, लेकिन मैं सारी तहकीक करूँगा। अभी जो दवाइयाँ मैं लाता हूँ, मैं खाता हूँ दवाइयाँ, मेडिसिन, तो मैं एक दवाई को नेट से सर्च करता हूँ, इसके साइड इफेक्ट क्या है, इसके क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है। आधा डॉक्टर तो मैं खुद दूँ। पाकिस्तान में तो ये कह रहे हैं, डॉक्टर कहते हैं कि मरीज़ पहले बता दें मैं ये दवाई दे दें, पहले ही अपना इलाज ही बता रहा होता डॉक्टर को। क्यों? आज का नेट इतना तेज, हर चीज़, हर दवाई लोगों ने वीडियो बनाई है। आप लिखोगे, कोई भी दवाई का नाम लिखेंगे, यूट्यूब पे वीडियो आ जाएगी। लोग इस तरह भी चैनल अपना वो कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। दिमाग इंसान किधर पहुंचते हैं। और हर बच्चे ने अपना यूट्यूब चैनल बनाना है, ये अभी से कर लो। अभी चैनल कैसे बनाना है? यूट्यूब पे वीडियो बनी है, 1 मिनट बन जाएगा चैनल है। देख के अपना चैनल बनाओ, अपने लेक्चर बनाओ ऐसे सामने आगे ना, जो पढ़ रहे हो शुरू कर दो, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो। ISB की तैयारी क्या करो, बच्चों को नॉलेज दें कि चलो भाई आज डेट ये है, आज हम ये पढ़ेंगे। ग्रुप बनाए व्हाट्सएप, उसमें शेयर कर, जिसमें मैं करता हूँ। फिर अपनी बुक्स लिखो, जैसे मैंने किताबें लिखी हुई हैं। अभी देखो लोग कितना ट्रस्ट करते हैं, लेते हैं कि नहीं लेते हैं? 10-10, 20-20 हज़ार रुपये मुझे भेज रहे होते हैं नोट्स के लिए कि सर आपके नोट्स चाहिए, अननोन बंदे को। वो मुझे टेंशन पड़ी है, अभी उस बच्चा है, उसके नोट्स क्यों लेट हैं, क्यों यहाँ से मैंने भिजवाए तो मिले क्यों नहीं अभी तक? 2 दिन में मिल जाने चाहिए ना। टेंशन उसको नहीं है, मुझे ज़्यादा टेंशन हुई है। क्या वजह बनी है, नोट्स किधर चले गए हैं? 2 दफ़ा मैंने उसे कॉल किया, मिले हैं कि नहीं मिले आपको नोट्स? तो इस तरह आप क्या करो, नई नई चीज़ करो। यूट्यूब दूसरों की वीडियो क्यों देखते हो? अपने बनाओ, अपने चैनल बनाएं। दूसरे ग्रुप आप बच्चों के ज्वाइन करके बैठो, छोड़ो यार, निकलो वहाँ से ग्रुप से। आप बच्चे से सीख रहे हो, आप अपना बनाओ ना, आप उसको उस्ताद बन जाओ। बजाय एक बच्चा जो नॉट रिकमेंड होकर बैठा हुआ है, जिसने इतने ग्रुप बनाए हुए हैं। ये तो ऐसे बच्चों ने बनाए जो नॉट रिकमेंड गलत चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं ग्रुप में। ना मैं किसी का नहीं लूँगा, मेरे स्टूडेंट हैं, मैं अपने स्टूडेंट की इज्जत करता हूँ। लेकिन उन बच्चों को यही कहूँगा, सही चीज़ कम तहकीक करके वीडियो जब बनाओ, चीज़ तहकीक करके बनाएं। अगर कुछ चीज़ शेयर करते हो, 1000 दफ़ा देखें कि इसका आंसर गलत तो नहीं जा रहा कहीं, या ना बच्चा रट ले और फेल हो के आ जाए। इवन अपने नोट्स मेरे होते हैं, अभी उस क्वेश्चन में 2 जगह लिखे है लखनऊ पैक्ट, 1 अक्टूबर 1 जगह दिसंबर। अब मुझे टेंशन पड़ गई, हमने 2 दफ़ा एक क्वेश्चन क्यों डाल दिए? 1 दफ़ा अक्टूबर लिखे, बच्चा हो जाएगा कंफ्यूज। इस बच्ची ने बताया मुझे, हालांकि कितने लोगों ने नोट्स लिए, हज़ारों बच्चों ने, लेकिन किसी ने ज़हमत नहीं की, किसी बच्चे ने कि मुझे तस्वीर भेजे और बताया कि ये गलती है। तो मिस्टेक होती है, जो बच्चों नोट्स लें कम से कम मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया करो कि सर यहाँ आपने मिस्टेक की है, मुझे खुशी होगी।
تاکہ ایک مسٹیک کی وجہ سے بہت سے بچوں کو نقصان نہ ہو جائے. یہ کام کرنا ہے آپ نے. یہ نہیں کہ پورا دن بس ٹک ٹاک دیکھنا, بستر دوسروں کو دیکھو, دفع کریں یا دوسرے, اپنا کچھ کرو, تماشبین نہ بنے. آپ نے ہیرو بننا ہے, دوسرے آپ کو فالو کر رہے ہو نا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ ایسا ہونا چاہیے. اتنا اچھی تقریر کریں, میں اسپیچز دوں گا آج آپ سب کو, نئی اسپیچز دوں گا. آپ نے ایسے زبردست یاد کر کے آنی ہے. اگلا دیکھنے والا کہے کہ اس کی تیاری کس نے کروائی ہے, کہاں سے یہ. قرآن مجید کا لفظ قرآن کتنی مرتبہ آیا بیٹا بتائیں؟ 70 ٹائمز. ابھی 70 ٹائم آ گیا نا. ابھی کس کس جگہ ہے وہ یہاں لکھو کہ پہلے اس جگہ پہ آیا ہے. وہ آیتیں لکھیں, ساتھ حوالے دیں, اس کی ٹرانسلیشن لکھیں ہمیشہ لائف کے لیے. ابھی 5 حوالے تو یاد آ جائیں گے نا. ڈسکشن کر رہے ہوں گے آپ کے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہو, آیت پڑھو گے نیو ٹرانسلیشن. اگلا امپریس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لازمی ہوگا. قرآن اور حدیث کے حوالے اگر یاد ہے نا آپ کو, بہت زیادہ آگے بعد میں وزن ہوگا. بغیر اس کے جا رہے ہوں گے, اپنی باتیں کرو گے, اتنا وزن نہیں ہوگا. اللہ کی بات کر رہے ہیں نا, تو قرآن اور حدیث کے حوالے جو 70 آ گئے اس کو آپ نے یہاں لکھ رہے ہیں. زکوٰۃ کا ذکر کتنی دفعہ ہے, کون 2-4 آیت تو کم سے کم یاد ہونی چاہیے نا کہ یہ آیت یہاں اللہ نے ذکر. نماز کا 700 مرتبہ ذکر ہے, 700 مرتبہ. کتنا؟ ابھی کوئی آپ بتاؤ کہ کون سی آیت میں ذکر ہے, مجھے بتائیں کتنی 5-6 آیت سنائیں نا مجھے. کہ اللہ نے 700 دفعہ کہا ہے نماز قائم کرو, نماز قائم کرو, نماز قائم کرو. کیوں ہم پڑھتے ہیں, صرف پڑھتے ہیں نا, تحقیق نہیں کر رہے ہوتے. ذاکر نائک نہیں کہتے کہ بن جاؤ آپ سارے. ذاکر نائک تو پتہ نا پورا حوالے دیتے ہیں کہ قرآن کی کوڈ اتنا اللہ نے ذہن دی ہے. صرف قرآن نہیں, اس کے ہندوؤں کی کتابیں جو مقدس بکس ہیں یا انجیل ہے, ان کے حوالے بھی یاد ہیں. وہ تو کوئی 2 کیس ہوتے ہیں لاکھوں میں, لیکن کچھ نہ کچھ تو یاد ہونا چاہیے نا. میں یہ کہتا ہوں تاکہ آپ کہیں انٹرویو میں جائیں تو آپ کہیں 700 سے سر جس طرح یہ آیت میں اس جہاں ذکر ہے, یہاں اس طرح بات کرو گے, حوالے دے کے وہ آیتیں پڑھ دو گے, اگلا کہے گا یار نہیں, اس بچے نے نالج ہے اس بچے کو. صرف آپ کہہ دو 700 دفعہ تو پھر وہ اتنا وہ نہیں ہوگا. لیاقت علی خان کون تھے؟ خان لیاقت علی خان پاکستان کے وہ فرسٹ پرائم منسٹر. ابھی جو آپ آزاد کشمیر کے ہو, ابھی پرائم منسٹر کون ہے آزاد کشمیر کا؟ انوار الحق. میرے سے پوچھ رہے ہیں. صدر کون ہے؟ صدر میں نے کہا تھا اس دن آپ کو کہ ہم نے ساتھ کو کہا تھا کہ نہیں, سارے صدور سارا. اور پھر میں نے یہ بھی کہا تھا آپ لوگوں کو, آپ تو نہیں تھے, کہ آپ نے گورنر کتنے ٹوٹل کتنے گورنر ہیں پاکستان میں؟ کہا نہیں تھا میں نے؟ گورنر بھی کہے تھے میں نے, 4 صوبوں کا گورنر اور اسٹیٹ بینک کا گورنر. کہا تھا کہ نہیں؟ تو ان کے نام بھی ہے. اور ایک گورنر اسٹیٹ بینک خاتون بھی گزری ہے, شمشاد اختر. یہ آتے ہیں کوئی, میں کوئی ایسا نہیں کر رہا کہ آپ کا ٹائم ضائع کروں یا اپنا ٹائم ضائع کروں. میں وہی چیزیں کر رہا ہوں جو پی ایم اے لانگ کورس میں آتے ہیں, یا AFNS کے ٹیسٹ میں پوچھتے ہیں, یا آپ آرمی نیوی ایئر فورس کے ٹیسٹ میں ہوتے ہیں. تو مجھے پچھلے کم از کم بھی 25 سال ہو گئے ISB کی تیاری کراتے ہوئے. کتنے سال ہو گئے؟ 25 سال ہو گئے میں ISB کے ساتھ منسلک ہوں. 25 سالوں سے بچوں کو تیار کر رہا ہوں. اور یہ نوٹس ہم نے جو بنائے, یہ پچھلے کوئی 8 سال ہو گئے نوٹس ہو رہے ہیں تیار. یہ نہیں کہ میں نے لکھی ہیں کتابیں تو بس یہی چل رہی ہیں. پرانے دیکھو گے وہ سارے چینج ہیں, وہ سارے کئی دفعہ امینڈ کیے ہیں, چینج کیے ہیں. انٹر سارے چینج کیے ہوئے ہیں میں نے. پرانے ادھر سائڈ ڈبے پڑے ہوئے ہیں.
पुराने नहीं देते बच्चों को, हम नई चीज़ देते हैं। तो ये चीज़ें किधर, मैं कोई बंदा पीछे कर रहा तो आ रहा है ना, कड़काली करके बनाया है, स्पीचेस वाले लिखी हुई हैं, हर चीज़ कर रहे, कोई कर मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ हो रहा है ना बेटा। आप लोग वैसे तो नहीं आ रहे मेरे पास, कुछ तो देखा हो यार बंदा मेहनत कर रहे थे। नोट्स, एक बच्चा मेरे पास है कि सर मैं इसलिए आया हूँ आपके पास अकेडमी के, अगर नोट्स देखें यार इतना अच्छा कागज़ लगाया आपने, इतनी मेहनत की हुई है नोट्स पे, तो अकेडमी कितनी अच्छी होगी। इधर मेहनत की है तो उधर कितनी मेहनत कराते होंगे, हम कराते हैं। अभी तो आप खैर नए हो, इतनी मेहनत, अभी तो आप वार्म अप करवा रहा हूँ आपको ना, अभी तो वार्म अप है वो, इससे ताकि थोड़ा स्मॉल में एडजस्ट हो जाए। वरना मेरी क्लास शुरू होती है सुबह 10 बजे, रात 2 तक रहती है यहाँ पे। ब्रेक देता हूँ, फिर बच्चों का जब ज़्यादा हो स्टूडेंट थोड़ा ब्रेक करो, फिर आ जाओ, फिर ब्रेक करें, ब्रेकें होती हैं यहाँ पे। जब फिर टेस्ट करीब होते हैं उस वक्त टेस्ट तो मैं नहीं छोड़ता स्टूडेंट को। फजर की नमाज यहाँ होती है, तिलावत करते हैं 1 सिपारा, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट दूंगा बच्चों को, सो जाते हैं, फिर उठते हैं 10 बजे मेरे पास आ जाते हैं। 10 से लेके फिक्स एक तक एक सेशन चलता था, इधर बैठ के स्टडी करते थे, बैठ के अपने सामने, मैं इधर लेट रहा था नीचे अपने रूम में, इधर बैठे होते थे बच्चे, उन्हें पता है बच्चों को, उनकी वीडियो तो नहीं बन सामने, इसलिए प्रेप करा रहा था कि यार ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे आपने पढ़ना है, जैसे आप लोगों क्रेडिट कॉलेज में होती है प्रेप। और हर बच्चे की कमर दूसरे की तरफ होती है, ये नहीं कि गप मार सकते हैं, कोई उधर बैठा होता है, कोई उधर गुस्सा होता है, कोई उधर गुस्सा होता है। पुरानी वीडियो देख लें, सिलेक्ट कैसे नहीं होंगे। फिर कुछ बच्चों को मैंने उधर भेजा होता है जहाँ टेस्ट हो रहे होते हैं, वहाँ बच्चे निकलते हैं, वहाँ से उनसे मिलते करते हैं, सवाल बताओ क्या आए हैं, वो फिर आते हैं, फिर यहाँ हम डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चन को, उनकी तहकीक कर रहे होते हैं कि सही आंसर इसका क्या है। जो बच्चा आता है फिर मिठाइयाँ लगा रहे थे, सर मेरा टेस्ट पास हो गया, 100%। ऐसा तो नहीं पास हुए ना, पीछे मेहनत हो रही है। नालायक बच्चे आते हैं जो पता कुछ नहीं है, एकेडमी पास करके आ जाते हैं। एकेडमी में क्या वो चीज़ रट लेता है ना, वो चीज़ रट लेगा, इंटरव्यू में जाके फेल हो जाएगा, इंटरव्यू में जाके क्या हो जाएगा। वो बच्चे जिनको मना करता हूँ बेटा टेस्ट नहीं देना, अभी फेल हो जाएगा तो इंटरव्यू में। इंटरव्यू में डॉक्टर मजे जैसे बंदे आके बैठे हुए हैं, तो पकड़ लेंगे कि इसने रट्टा लगा के पास किए। या फिजिकल में फेल हो, जब फिट नहीं है तो क्यों आप पंगा ले रहे हैं। या पता भी आप माइल नहीं कर सकते यार, आप पुशअप नहीं कर सकते, पुलअप्स नहीं कर सकते, आप फिजिकल अनफिट हैं, तो क्यों आप टेस्ट के लिए जा रहे हो, क्यों अपने आप को जलील कर रहे हो। जब आर्मी में जाना है अपने आप को फिट करके जाओ ना, हर हवाले मेडिकल फिट हो, आप फिजिकल फिट हो, इंग्लिश आपकी ठीक हो, कॉन्फिडेंस हो, फॉर लेक्चर दें। अभी तो आप बिल्कुल वो हो ना, अभी नए बच्चे हो, इसलिए इतना वो, इसलिए मैं गेस्ट स्पीकरों को नहीं बुला रहा, आप टोटल स्टूडेंट थोड़े से हैं मेरे पास। तो 3 महीने अकेडमी बंद की हुई थी मैंने, सिस्टम बंद था जब ये जंगी सूरत हाल थी, सिक्योरिटी की वजह से मैं बंद कर देता हूँ सिस्टम को। क्यों मैंने ये नहीं कि फीस लेने बटोर के जिस तरह लोग करते हैं, बच्चों से फ्रॉड करके लेके बैठ के बस, फिर कोई टेंशन ही नहीं, कोई बच्चा पहाड़ में जो फेल होता है पास, मुझे कोई गरज नहीं है, हमारा ये खाता नहीं है। मैंने हर महीने फीस लेनी है कि नहीं, एक महीने सही नहीं पढ़ूंगा, मुझे पता है बच्चा भाग जाएगा। अल्लाह करे कोई बच्चा आज तक भागा नहीं है, यहाँ सख्ती भी होती है फिर भी जाते नहीं है स्टूडेंट, खुद कहना पड़ा बेटा भी तैयार है, अभी तुम जाओ, और जाओ तो सिलेक्शन के लिए आना है ना आपने। और एक बच्चा ऐसे जो मैं समझता हूँ कि नहीं हो सकता, मैंने उस बच्चे को बड़ा ईमानदारी से कहा बेटा तूने पैसे ज़ाया मत कर अपने। कई बच्चों को कहते हैं, व्हाट्सअप भी कहते हैं मुझे, और दोस्त आपने बिजनेस ख़राब किए हुए। मैंने यार मुझे पता नहीं सिलेक्ट होगा, क्यों इस बच्चे को ख़राब करें, मुझे नज़र आ रहा है कि होगा नहीं ये, तो उस बच्चे को मैं वैसे निकाल देता हूँ। बच्चे आप कोई और काम कर लो, आर्मी वाले तुझे नहीं लेंगे। एक बच्चा नाराज़ कहता है क्यों नहीं सर, मैं आपने मुझे डिसाइड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैंने आप दे टेस्ट को, बस टेस्ट के लिए दे दें, लेकिन होंगे नहीं सिलेक्ट। 25 साल तजुर्बा तो है ना आर्मी, इतना एक्सपीरियंस है मेरा। तो इसलिए इधर बच्चे अगर टेस्ट से पहले भी आगे मेरे पूछे, मैं बड़े फेयर बताऊंगा, मुझे किसी का कोई वो नहीं है, इसलिए बताऊंगा कि उस बच्चे के साथ ईमानदारी करनी है। मेडिकल किसी का इशू है तो मैं क्लियर बताऊंगा बेटा मेडिकल ये इशू है तो नहीं हो सकते, ये इशू के साथ नहीं जा सकते।
ایک ہمارے کرنل صاحب تھے ایجوکیشن کور کے, ان کے بیٹے کو ہیپیٹائٹس تھا. کیا تھا؟ سر کو میں نے بعد بریگیڈر بن کے ریٹائر ہوئی ہیں. سر کو ایک ہی بیٹا تھا. میں نے کہا بیٹے کو فوج میں نہ بھجوائیں, وہ ہیپیٹائٹس ختم نہیں ہوتا, رہتا ہے جرسی. میں نے کہا ادھر ٹریننگ نہیں کر پائے گا, وہاں سے نکل جائے گا. میں بتا رہا ہوں سر, بچے کا 6 فٹ کا دے, میرا اسٹوڈنٹ ہے, وہ ملٹری کالج میں پڑھتا تھا. باہر اس ٹائم فٹ تھا, جب اس کا ٹیسٹ ہو رہا تھا نا, فٹ, ہر چیز فٹ ہو گئی, وہ بچہ پہنچ گیا پی ایم اے میں. اور مجھے پتا تھا وہاں رننگ نہیں کر پائے گا, کسی ٹائم بھی اس کا سسٹم پھر ری ایکٹیو ہو جائے گا. 2 مہینے بعد اس بچے کو انہوں نے نکال دیا تھا وہاں سے, رننگ نہیں کر سکا تھا. وہ ہیپیٹائٹس پھر ادھر ہوا. میں نے کہا سر میں نے آپ کو کیا کہا تھا, آپ سے چھوٹا ہوں, جونیئر ہوں آپ سے, لیکن تجربہ ہے میرا کہ وہاں ٹف ماحول ہے. کہتے آپ نے صحیح کہا تھا. اس لیے جو بچے اپلائی کرتے ہیں کم از کم ادھر چہرہ دکھا دو, میں کون سی فیس لے رہا ہوں آپ سے, آگے ملو, دیکھو سر میں فٹ ہوں کہ نہیں ہوں. اس لیے اپنے آپ کو, کوئی مشکل نہیں ہے, راکٹ سائنس نہیں آرمی میں سلیکٹ ہونا, آسان ہے, لیکن تھوڑا سا آپ نے محنت بھی کرنی ہے نا, ایسے تو نہیں نا. اگر تم شلوار کے میں جا رہے اور سامنے ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھ گیا تو سلائڈ کریں گے؟ بتاؤ. نہیں, بچہ آیا میرے پاس, یہاں نا آیا نا, اس کا ٹیسٹ پاس کی انٹرویو تھا میرے پاس, ہے کہ صاحب انٹرویو کی تیاری کروا دیں. آیا تو ایسے, میں نے کیسے بیٹھو گے بیٹا, کیسے آؤ گے؟ کہتے یہ میں پشاوری چپل نیچے پہن کے جاؤں گا, شلوار قمیض اور نیچے آگ ایسے لیٹ گئے چیئر پہ, ایسے بیٹھو, ٹانگ کے اوپر ٹانگ بھی رکھ دی اس میں. میں نے کہا تو پکا ریجیکٹ ہے. 10 دفعہ پریکٹس کرے, میں نے ایسے آنا ہے 10 دفعہ ادھر, پھر پینٹ شرٹ لے کے دی ادھر سے. میں نے کہا چلو کسی کا نیکی کر دیتے ہیں, غریب بچہ تھا. پھر ایسے بیٹھنا ہے, سوال کا جواب نہیں تھا, یہ کہنا ہے آپ نے, اس طرح کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے. کٹنگ شٹنگ کے بال بڑے بڑے تھے اس کے, میں نے کٹنگ شٹنگ فوجی بنا کے اس کو صحیح ڈینٹل پینٹ سیٹ کر دی اس کا سارے. میں نے کہا ابھی تو فٹ لگ رہے, اور گیا ٹیسٹ اس نے ٹرو پاس کر لیا. سمجھے یہ بات؟ بچوں کو پتہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ شلوار قمیض نہیں لیتے, شلوار قمیض والے بھی سلیکٹ ہوتے ہیں. اوپر ویسٹ کوٹ پہنو, ذرا نیچے شوز پہن کے جائیں. کیا کریں؟ شوز پہ. ابھی ایک بچہ شانگلہ سے ہے, شانگلہ میں کون سی پینٹیں پہنی جاتی ہیں؟ وہ راب ادھر ہے, گورنمنٹ اسکولوں میں کالج میں پڑھتا رہے, وہاں تو کوئی پینٹ رواج ہی نہیں ہے. خوددار یا بگٹی میں, ادھر ڈیرا بگٹی میں کون سی پینٹیں پہنتے ہیں؟ تو ان بچوں کو کبھی میں ریکمینڈ نہیں کروں گا بیٹا آپ پینٹ شرٹ پہن کے جاؤ. ان بچوں کو کہوں گا وہی شلوار قمیض پہن کے جائیں. پہلی دفعہ اس بچے کو ادھر بیلٹ باندھ رہے ہیں, میں نے کہا دفع کرو پینٹ کو, جو آپ کے ڈریس سر اچھے لے لو, مطلب اچھا پریس کر کے نیچے ذرا شوز پہن کے صحیح کالر استری شستری ہو کے اس طرح جاؤ. آرمی یہ چیز نہیں دیکھتی کہ آپ نے اوپر کھول چڑھا اندر وہی ہے. ابھی ایک بچہ اسلام آباد سے ہے, فرض کریں, کدھر سے پڑھے؟ بیکناؤز روڈ اسکول سے, ایجوکیٹر سے پڑھتا رہے, صدیق پر اسکول سے پڑھتا رہے. اس کی انگلش اچھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ چھوٹے بچے صدیق پر اسکول بچے فر انگریزی بولتے ہیں. اب اسلام آباد کے بچے پہنچ گیا ISB کے لیے, کدھر پہنچ گئے؟ انیشل ٹیسٹ کے لیے ISB کے لیے. وہ توقع رکھتے ہیں کہ اسلام آباد سے آیا ہے. اگر یہ بچہ نمبر اچھے نہیں لیتا یا اس کی انگلش ٹھیک نہیں تو وہ اسے اچھا سے نہیں سمجھتے. ایک بچہ ہے ڈیرا بگٹی سے ہے, چترال سے ہے, خزدار سے ہے, شانگلہ سے اسپیشلی آیا ہے, اس سے وہ اسلام آباد کی توقع کبھی بھی آرمی نہیں رکھتی. انہیں پتہ ہے فوجیوں کو کہ ڈیرا بگٹی کا بچہ ہے تو اس کا لیول یہ ہے. وہ اس کو اس طرح اس کا کمپٹیشن ان بچوں کے ساتھ ہے. ڈیرا بگٹی کا کس کے ساتھ ہے؟ ڈیرا بگٹی کے بچوں کے ساتھ کمپٹیشن اس کا ہو رہا ہے. اسلام آباد کے بچوں کا کمپٹیشن اسلام آباد کے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اسپیشلی انٹرویو کی میں بات کر رہا ہوں. کرنل صاحب کے یا بریگیڈ صاحب کے ذہن میں یہ ہوگا اسلام آباد کے بچے دیکھ رہے ہوگے بیک گراؤنڈ کا, اور یہ بچہ انگلش نہیں اس کی ٹھیک ہوگی یا ویل گرومڈ نہیں ہوگا تو وہ اس کو لے لے گا, اس کو نہیں رکھے گا. ایک بچہ کہتا ہے نا کس کے لیے زیادہ ہوا ہے, علاقے کی کیا ہے. آرمی کی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتی, یہ بات یاد رکھیے.
बैक ग्राउंड लाजमी चेक किए जाते हैं। लेकिन इधर जो आते हो, जो टेस्ट दिए जाते हैं, तो आपने लाजमी याद करें क्योंकि आप वीडियो बनती है। क्या बनती है वीडियो में? फिर हर चीज़ ज़ाहिर है कि फैमिली में भी जाती है वीडियो, तो अच्छी बात नहीं है कि गलत आंसर दें या खामोश रहें। आपका रिजल्ट भी तकरीबन 100% है। अच्छा भी आता है हमारा स्टूडेंट ऐसा। Who give the idea of SARC? जल्दी बोलना बच्चे, जल्दी, शाबाश, टाइम कम है। Who won the 1945 and 46 election? Indian National Congress won 23 seats. इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। वो कितने सीटों के साथ? 923 seats. कितने परसेंट? 58.23. ठीक है। When was PPP established? 1967 sir. महीना याद है? When was Tashkent Agreement signed? Sir 1966 66 महीना कौन सा है? January. ठीक है। Who represented Pakistan in Tashkent meeting? बच्चे ये रिमोट दे दें मुझे। Yahya Ayub Khan. अभी जनरल अयूब खान आ गया ना यहाँ पे। क्यों कौन आ गया? जनरल अयूब खान। ये कितने स्टार जनरल था? 5 star. फील्ड मार्शल थे क्या? सदर भी रहे हैं पाकिस्तान के। कितना अर्सा सदर रहे हैं? कब से कब तक थे? मार्शल भी लगाए हैं। और टोटल मार्शल कितने ये भी पता होना चाहिए। कितने गुजरे, कौन सा मार्शल किसने लगाया, किसके ज़माने में लगाया? सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? हाँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। बच्चे ने पढ़ा है, देखो। पहले सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर। In West Pakistan, who had the driving seat after elections? जी आप बताएं। पाकिस्तान People's Party. पीपल पार्टी। Which year General Yahya held general elections in the country? 1977. ठीक। Which surah was revealed twice? Surah Hamd. कौन सूरह? इसका दूसरा नाम क्या है? सूरह हमद को क्या कहते हैं आम तौर पे? सूरह फातिहा। सूरह गेट वे भी है ना ये कुरान शरीफ का। 2 दफ़ा नाज़िल हुई है। कितनी दफ़ा नाज़िल हुई है? एक दफ़ा हिजरत से पहले और हिजरत के बाद। नबी पास हिजरत से पहले भी नाज़िल हुई है, हिजरत के बाद भी नाज़िल हुई है। मक्की और मदनी सूरतें पता ना आपको? इसमें क्या फ़र्क है? आप बेटा बताओ। मक्की सूरतें कौन सी होती हैं और मदनी कौन सी होती हैं? मक्की सूरतें वो होती हैं जो मदीना से पहले फैसले। गुड शाबाश, इसकी लिए तालियां बजा दो बच्चे के लिए। बिल्कुल सही जवाब। तो बहुत बच्चे ये समझते हैं कि मक्की सूरतें हैं वो जो मक्का में नाजिल हुई हैं। वो नबी पास में जहाँ भी हो ना, हिजरत की बात हो रही है। हिजरत से पहले जितनी सूरतें नाजिल हुई हैं, हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ हिजरत फरमाई है। कब हिजरत फरमाई है? 622 AD, जो अभी चल रही ईस्वी चल रही है। 622 ईस्वी फर्स्ट हिजरी है, AD है, सॉरी AH है, आफ्टर हिजरा। हिजरत के बाद चाहे वो मक्का में ही नाजिल हुई हों, सूरतें कौन सी होंगी? मदीनी। तो सूरह फातिहा मक्की भी है और मदनी भी है। हिजरत से पहले भी नाजिल हुई है, हिजरत के बाद भी नाजिल हुई है। इसको वो सबा मसानी क्यों कहते हैं? सूरह फातिहा क्या कहते हैं? सबा मसानी। ये नहीं पता क्यों कहते हैं। सबा बताए ना। नहीं पता। सबा क्या नाम लिए? सबा मसानी। चेक करो नेट पे अभी। सबा मसानी। जुल्नूरैन किन्हें कहते हैं? अच्छा, एक जो है ना आखिरी 2 सूरतें हैं,
سورہ فلق اور ناس ان کو کیا کہتے ہیں؟ بھی آتا ہے سوال. سورہ فلق اور ناس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی چیک کر لو سر، نیٹ پہ چیک کریں. موعظتین کہتے ہیں، کنفرم کرنے ویسے کہ موعظتین، ہاں موعظتین اس کا مطلب کیا؟ ساری تحقیق. سبع المثانی کہتے ہیں سورہ فاتح کو کیا کہتے ہیں؟ سبع المثانی، کیونکہ فرسٹ چیپٹر ہے یہ قرآن کا، پہلی سورت ہے. لکھا ہے اس پہ is the Islamic term that refers to the first chapter of the Quran. سورہ الفتح. کتنی آیات ہیں اس میں سارے لکھی ہے. کتنی آیات ہیں؟ 7. کتنی ہیں؟ ابھی تک میرے نالج میں نہیں تھا، یہ بچی نے بتا دی. یہ بھی آپ کا نیا ایم سی کیو بن گیا. کیا بن گیا؟ نیا ایم سی کیو بن گیا. اس طرح چیزیں بتاؤ، مجھے خوشی ہوتی ہے. نئی نئی چیز ہے نا. ابھی دیکھو یہ وہ سورہ فاتح کا نہیں پتا تھا کہ اسے سبع المثانی اس بچی نے بتا دی. یہ بھی آ سکتا ہے، تو یہ بھی آ سکتا ہے. اس کی سبع مثانی پوری تحقیق نہیں لکھی ہوئی. کیا مین 7؟ اچھا سبع کا مطلب 7 ہے. کیا ہے؟ نہیں 7 آیات والی صورت، 7 آیات پہ مشتمل صورت سبع المثانی. سر رٹنا نہیں ہے، یاد بھی ہونا کہ اس کا مطلب کیا ہے. سر یہ بھی ایم سی کیو ہو سکتا ہے نا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو اسلامی سلطنت تھی اس کا کتنا رقبہ؟ ہاں یہ کتنا رقبہ؟ یہ بھی آتے ہیں. 22,51,000 مربع میل تھا وہ فتح کیا. کتنا؟ 22,51,000 مربع میل. کلو میٹر نہیں ہے. 22 لاکھ. اور ایک میل کتنے کلو میٹر ہوتا ہے؟ سر یہاں سے چیک کرنا ہے. 10 کلو میٹر. یہ چیک کر لینا. موعظتین 1.6 6 کلو میٹر 1 مائل بنتا ہے. 1.5 کلو میٹر سے بھی زیادہ. پاکستان کا رقبہ دیکھ کتنا انہوں نے فتح کیا ہے. 22,51,000 مربع میل. یہ تو مربع کلو میٹر میں ہے. ہاں یہ تو مربع کلو میٹر ہے. ابھی تو 7,96,000 نہیں ہے. ابھی تو 8 لاکھ ہو گیا نا. کشمیر کو ڈال دیا انہوں نے. ابھی تو آپ کو پتہ نیا نقشہ ہے. تو یہ بھی کلو میٹر میں آتا ہے. کیا آتا ہے؟ کلو میٹر میں آتا ہے، لیکن وہ میل میں ہے. 15-16 کے مطابق اس کا تھا 7 لاکھ. تو یہ کتنا بنا؟ 35 سمجھنا 35 لاکھ کتنے پاکستان بن جاتے ہیں. تو یہ دیکھو یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. سب سے بڑا انہی کے دور میں تھی نا اسلامی سلطنت. ہاں ان کے دور میں تھی. پھر ان اسلامک آپ حکمرانوں کا کرو گے، ساتھ جنگوں کا ذکر کرو گے. ان کے دور میں کتنی کون کون جنگیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. نبی پاک کے زمانے میں کتنی جنگیں ہوئی ہیں، کتنے غزوے ہیں. غزوہ اسریہ میں کتنا فرق، کیا فرق ہے. غزوہ وہ ہوتا ہے، غزوہ دیکھو، غزوہ 27 آپ کہہ رہے ہو نا، لیکن آرمی کے ٹیسٹ میں 29 جواب کریکٹ ہے. علماء کرام کے دونوں روئے ہیں، 27 بھی اور 29 بھی ہے، لیکن آپ نے 29 پہ کریکٹ کلک کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جو ان کا کریکٹ آنسر ہے. سریہ 100 سے زیادہ ہیں. کیا فرق ہے بتاؤ. بس بات اسلام کی سربلندی کے لیے لڑی جانے والی ایسی جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت کی، اس کو غزوہ کہتے ہیں. اور اسلام کی سربلندی کے لیے لڑی جانے والی ایسی جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہ کی ہو، بلکہ کسی صحابی کو سپہ سالار بنا کے بھیجا ہو اسلامی لشکر کو، اس کو صحیح ہے. ہم سب نے جنگ لڑنی ہے. آپ نے بھی جنگ لڑنی ہے، آپ نے بھی لڑنی ہے، آپ نے بھی لڑنی ہے، اس بچے نے لڑنی ہے، میں نے بھی لڑنی ہے. ہم سب نے لڑائی لڑنی ہے زندگی بھر. اپنے نفس کے خلاف لڑنی ہے، جہاد بن نفس. ہر وقت لڑنی ہے. ہم مجاہد ہوں گے. کیا ہوں گے؟ مجاہد. تو مجاہدوں میں زندگی گزارنی ہے ہم نے. سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف ہے. نفس کے ہاتھ یہ لکھ لو کہ میں مجاہد ہوں. بس دل پہ لکھ لو. یہ کس پہ لکھو دل. کہ میں مجاہد ہوں. آج سے مجاہد غلط کام نہیں کرے گا. وہ جنگ لڑ رہے نا، نفس کے خلاف جنگ لڑ رہے. لالچ میں نہیں آتا مجاہد. مجاہد بکتا نہیں ہے. مجاہد پرواہ نہیں کرتا دنیا کی. مجاہد جو ہوتا ہے نا،
وہ کبھی دنیا کو اہمیت نہیں دے گا. مجاہد کی نظر میں ایک ہی ہوگی, اللہ کی ذات ہوگی. کیا ہوگی؟ اللہ کی ذات ہوگی, اللہ کی خوشنودی ہوگی. اذان ہوتی ہے پھر بات کر رہے ہیں. مجاہد جو ہے صبح سویا نہیں ہوگا نماز کے لیے, اٹھے گا, کیا کرے گا؟ مجاہد زکوٰۃ دے گا, مال جمع نہیں کرے گا. مجاہد کیا کرے گا؟ زکوٰۃ دے گا. مرد مومن ہوتا ہے مجاہد. مجاہد کیا ہوتا ہے؟ مرد مومن ہوتا ہے. مجاہد کی آنکھوں میں حیا ہوگی, دل میں بھی حیا ہوگی. اس کا ایک مشن ہوگا زندگی کا. اسے پتہ ہے کہ زندگی ایک سفر ہے, آزمائش ہے, ٹیسٹ ہے. نہ بکتا ہے نہ جھکتا ہے. جھکے گا تو کس کے آگے جھکے گا؟ اللہ کے آگے جھکے. اس کی گردن نیچے نہیں ہوگی کبھی بھی, اللہ کے آگے وہ جھکتا ہے صرف. دنیا اس کے آگے آئے گی سامنے, اسے پرواہ نہیں ہوگی دنیا میں میری عزت کر رہی ہے. دنیا ذلیل بھی کرے گی, اسے پرواہ نہیں ہوگی. کیوں؟ مجاہد ہے. ہم نے آج سے کیا بننا ہے؟ مجاہد بننا ہے, صحیح مجاہد بننا ہے. ہاتھ اپنے صحیح راستے پہ ہم استعمال کرنے ہیں, پاؤں اپنے صحیح راستے پہ استعمال کرنے ہیں, آنکھیں اپنی صحیح راستے پہ استعمال کرنی ہیں. اگر ہم مجاہد بننا, پھر مجاہد کا بڑا درجہ ہے. آپ اس پہ تحقیق کریں مجاہد ہوتا کیا ہے, اس کا کیا درجہ ہے, اس کا اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا, ایک جہاد کرنے والا کتنا عظیم شخص ہوتا ہے. لڑ رہے تو وہ غازی ہے, زندہ آگے جنگ سے. جنگ لڑ رہے ہیں ہم, کیا لڑ رہے ہیں؟ جنگ لڑ رہے ہیں ہم. جنگی صورتحال میں بیٹھے ہیں, ہر طرف سے باہر ہیں دشمن کے. دشمن ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے, اخلاقی حوالے سے تباہ کرنا چاہتا ہے. ہم نے جنگ لڑنی ہے ہر حوالے سے, دشمن کو شکست دینی ہے. خود نہیں ہونا مروب دشمن سے, یا اس کی باتوں میں, اس کی چالوں میں آ کے خود پھنس جائیں. کہ ہم تو مجاہد ہیں. ہم کیا ہیں؟ مجاہد ہیں. تو مجاہد نہ بکے گا نہ جھکے گا, بس اس کو وہ جہاد کر رہے ہیں. ہم نے زندگی ایسے گزارنی ہے مجاہد والی. اس کا دل بھی سینہ اتنا بڑا دلیر ہوتا ہے. مجاہد کیا ہوتا ہے؟ دلیر, ڈرتا نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی سے. ہم بچوں کو بزدلی نہیں سکھاتے, بہادری سکھاتے ہیں. بزدل بچہ نہیں چاہیے. مجاہد کو زندگی کی پرواہ نہیں ہوتی. سب سے پیاری آپ کی زندگی ہوتی ہے, لائف ہوتی ہے. گردن کٹا دے گا لیکن عزت پہ حرف نہیں آنے دے گا. اسپیشل دین کی بات میں کر رہا ہوں. ناموس رسالت پہ کٹ مرے گا. حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آ جائے گی تو کیا جان بھی ہمارے مجاہد کرتے ہیں نا, جانیں قربان. عامر چیمہ کو دیکھیں نا, جان قربان کی ہے کہ نہیں کی. ممتاز قادری کو دیکھیں, کی ہے جان. وہ گورنر تھا یا جو بھی تھا پنجاب کا, گستاخی اس نے اڑا کے ادھر رکھ دیا. ہم نے جہاد, یہ جہاد ہے. میں یہ نہیں کہتا قانون کو ہاتھ میں لیں, لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی, حرمت رسول کی بات آئے گی, دین کی بات آئے گی, تو دین پہ ہماری جانیں قربان ہیں. ہم سارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بھی ہیں, ان کے غلام ہیں. ایک زندگی کیا ہزاروں زندگی مل جائیں گی, ان پہ قربان کرنے کے تیار ہیں. بات ہے پیچھے پر نہیں ہٹیں گے. اگر اپنے آپ کو مجاہد کہتے ہیں تو صحیح معنوں میں. کچھ کو لوگوں کو یہ باتیں کھٹکتی ہوں گی میری, کچھ کو کیا ہوتی ہوں گی, باتیں کھٹکتی ہوں گی کہ کیسی باتیں بچوں کو یہ کر رہے ہیں. ہم بچوں کو غیرت ایمانی سکھاتے ہیں. ایمان پہ نہیں بکنا, دین پہ اپنا ہمیشہ رہنا ہے, عزت پہ, نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے. جو مین ہمارا کیا ہے, نفس کو کچل کے آپ کیا عالم سے اختیار کیا چند صلح کل. عالم سے اختیار کی ہر چند صلح کل. پوری دنیا سے تو میں صلح کر سکتا ہوں, پر اپنے ساتھ مجھ کو شب و روز جنگ ہے. لیکن اپنے نفس کے خلاف جہاد ہمیشہ ہوگا. اپنے کو معاف نہیں کروں گا. اب ایسی چیزوں کو کمپرومائز کروں گا نہیں میں. جہاں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے گی, تم اللہ کے حبیب پہ تو جانے قربان ہے. جان کیا چیز ہے, 1000 دفعہ قربان ہونا چاہے تو ہم فخر سے قربان ہوں گے. اور الحمدللہ پاکستانیوں میں وہ غیرت موجود ہے آج بھی, ہے کہ نہیں. دین کی بات آتی ہے, پاکستانی پہلے کھڑا ہوتا ہے. یہ دین, یہ ملک جو ہمارا اسلام کا قلعہ ہے.
اسلام پہ بننے والی ریاست ہے یہ. تو اس میں مجاہد رہتے ہیں نا, ایسے ملنگوں کی طرح رہ رہے ہیں, پتہ نہیں چلتا, بعد میں وقت آتا ہے پتہ چلا یہ اٹھائے ہوئے وہاں سے. تو ایمان کی طاقت ہمارے اندر کیا پیدا کرتی ہے؟ دلیری پیدا کر رہی ہے. ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں شامل کیے. جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اب باتیں ہیں اس بچے کی طرف. چلو بچے 2 ٹیسٹ وہی باتیں کریں گے. ہاؤ مینی آرکرز ور پوسٹڈ ٹو پروٹیکٹ دی پاس ان اودھ ماؤنٹین؟ سر 50 50. کتنے 50 تیر انداز تھے. Who represented Pakistan in Tashkent meeting? ذوالفقار علی بھٹو. نہیں, اس بچے نے صحیح دیا تھا. جواب دیا تھا. جنرل ایوب. When did General Ayub Khan resign from presidentship? 25 مارچ 1969. یہ جو بینسیں ہوتی ہیں ان پہ کتنی بینسیں ہوں گی تو زکوٰۃ دیں گی آپ؟ 30 سے 40. یہ 30 سے 40 کیوں لکھا ہوا ہے؟ ہم ہاں, موٹی اور پتلی کا فرق ہے. موٹی ہے تو 30 اور پتلی ہیں تو 40. اور بکریاں کتنی ہوں تو آپ کے پاس زکوٰۃ 40 بیڑی. 40. گوڈس یہ آتے ہیں کویشچن نا یہ بھی. ملائیشیا کی کرنسی کا نام کیا ہے؟ رنگی. God has blessed him dash a son. ود. When did Pakistan win cricket champion trophy from India? 18 جون 2017. Among the following which pact was with India was signed by لیاقت علی خان؟ فالوئنگ میں 2-3 ہوں گے پھر ہم نے ایک ڈائریکٹ جواب دیے. لیاقت نہرو کا. ٹھیک. In which surah the hijrat of holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم is mentioned? سورہ انفال. سورہ انفال. انفال کا مطلب بھی پوچھتے ہیں کیا ہے؟ ٹھیک ہے پرفان, آپ کی محنت بھی آپ نے صحیح کی. امی آگے پوچھتی رہتی ہیں ہر روز میری بیٹی صحیح جا رہی ہے, لگتا ہے افسر بن جائے گی. تو انشاءاللہ بن جاؤ گی. ہم امید بھی کریں, دعا بھی کرتے ہیں آپ سارے بن جائیں گے انشاءاللہ. جتنے بچے ہمارے پاس آتے ہیں اچھا نہ صرف افسر بنو گے بلکہ ایک اچھے انسان بنو گے. الحمدللہ میرے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں بارڈروں میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے, ہر یونٹ میں کوئی نہ کوئی افسر بیٹھا ہے. کوئی یونٹ ایسی نہیں ہے پاکستان آرمی کی جس میں میرے اسٹوڈنٹ نہ بیٹھا ہوں. کمیشن افسر آرمی کی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ ظاہر میں ملٹری کالج میں پڑھاتا رہا ہوں, ملٹری کا جیلم بھی رہا ہوں, ملٹری کا مری رہا ہوں, ملٹری کا سوئی میں رہا ہوں. 8ویں کلاس کے بچے ابھی اس ٹائم میجر ہیں. وہ جو 12ویں کلاس کے 2 سینئر وہ کرنل بننے والے ہیں اسٹوڈنٹ میرے. تو فخر ہوتا ہے بچوں پہ. چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتا ہوں ان کو یونیفارم میں اور بارڈروں پہ جس طرح وہ کر رہے ہیں, ڈیوٹیاں کر رہے ہیں, تو مجھے خود بھی خوشی ہوتی ہے یار. آدھی فوج تو میری اسٹوڈنٹ ہے. آدھی فوج تو آتے رہتے ہیں یہاں ملنے آتے ہیں, جب بھی آتے ہیں 6 روڈ پہ تو محبت کرتے ہیں بچے. ادھر آتے سینئر افسر آ جاتے ہیں میرے پاس اکثر. ٹھیک ہے, میرے پاس خود ٹائم تھوڑا کم ہوتا ہے کیوں میں کچھ تھوڑا بہت لکھتا ہوں. بچوں کو پتہ لکھتا رہتا ہے, نوٹس وغیرہ بناتا رہتا ہے, اسپیچز لکھتا رہتا ہوں میں. تو ٹائم نہیں رہ سکتا بعض لوگوں کو, تو ناراض بھی نہ ہو, انہیں پتہ ہے کہ کیا ہو, ناراض بھی نہ ہوا کریں. تو بعض بات ہوتا ہے ادھر ہی ہوں, لیکن باہر سے تالا لگایا ہوتا ہے میں نے, ہوتا اندر ہی ہو. اور جن پرانے گرو جو ہیں نا بچوں نے پتہ ہوتا ہے اندر ہی ہے, وہ پہ دروازہ کھڑکاتے رہتے ہیں, اوپر کالیں کرتے ہیں, میسج کرتے ہیں سر دروازہ کھولیں, ادھر نیچے دیں, دوسرے دروازے سے اندر گئے ہوئے ہیں. تو اوپر زیادہ محبت کرتے ہیں. ناراض نہ نہیں ہوتے بچے اچھے جو ہیں, کچھ ناراض ہو جاتے ہیں میرے سے کہ آپ کیوں نہیں دروازہ اندر ہوتے اندر ہیں. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ میں رات کو سوتا نہیں ہوں, آپ کو پتہ ہی ہے. ابھی میں انشاءاللہ سوچ رہا تھا کہ ٹائم ٹیبل چینج کروں اپنا, جلدی سو جاؤں کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤں, تہجد کے وقت اٹھ جاؤں, یا کم از کم فجر سے پہلے اٹھ جاؤں آدھا گھنٹہ روٹین, تاکہ صحیح ہو. ہمارے ذہنی طور پہ بھی تھوڑا بندہ ہوتا ہے. لیکن روٹین ایسی پڑی ہے, بچے تنگ کرتے, لاہور کے بچے 12 بجے بعد میسج کرنا شروع کر دیتے ہیں رات کو. جتنا بھی کروں گا موبائل آف کر نہیں سکتا, کیونکہ فیملی گھر سے فون آ جائے تو مجبوری ہے میری.
تو اس لیے بچوں کو بھی چاہیے کہ میسج دن کو کریں مجھے، بھیا رات کو ڈسٹرب کرنے کے. تو آپ لوگوں کی وجہ سے میری ساری نیندیں خراب ہوئی ہیں، بچوں کی وجہ سے. پھر میں روٹین ایسی سیٹ کی الٹی کی ہوئی ساری روٹین، جو دن کو کام رات کو کر رہا ہوں، رات کے دن کے کر رہا ہوں. کھانے پینے کا کوئی خاص ہمارا وہ نہیں ہے. تو اس لیے میں صحت خراب، پھر گھر جاتا ہوں 2-3 وہاں ریسٹ کرتا ہوں میں. ادروائز سارا سسٹم میرا خراب ہوا پڑا ہے یہاں پہ. بار لاسٹ میں کویشچن آنسر ہر بچے نے کرنا ہے. کویشچن 2 منٹ آپ کے پاس ہیں 5:30 ہونے میں. جی بچے پہلے آپ سے جو ابھی ذہن میں ہے. پوچھو کیا پوچھنا ہے. یہ انڈس بیسن ٹریٹی جو ہے اس کے بارے میں اس میں یہ تھا کہ 3 جو دریا ہے، ٹوٹل 6 دریا ہے نا انڈیا اور سے، جو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 3 جو دریا ہیں مغربی، وہ ان کا جو پانی کا حق ہے وہ دیا جائے گا پاکستان کو. 3 جو مشرقی دریا ہیں ان کے پانی کا حق دیا جائے گا انڈیا کو. یہ ٹریٹی ہوئی ہے، معاہدہ ہوا تھا 37 معاہدہ، جو کہ 1960 میں ہوا ہے. وہ دریا کون سے اور یہ دریا کون سے، ان کے نام آنے چاہیے. چناب، جہلم اور راوی. ٹھیک ہے، چناب، جہلم، راوی. یہ کن کو دیا گیا؟ پاکستان ادھر دیا گیا انڈیا کو. ٹھیک ہے، ستلج، بیاس اور سندھ پاکستان کو دیے گئے. تو یہ ان کے نام آنے چاہیے آپ کو نا. نیکسٹ کویشچن کرو بچے. سر آرمی کے بارے میں کچھ بتا دیں تھوڑی انفارمیشن. کیا مارشل لا کے بارے میں. مرسلات تو نہیں ہے نا بچے، تو ابھی تو جمہوریت ہے. مرسلات تو جب ملکی حالات ایسے ہوئے تو مجبوری ہوتی ہے، پھر آرمی ٹیک اوور کر لیتی ہے. جب آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ملکی حالات ہمارے ایسے ہیں. جی مارشل لا لگوایا تھا جنرل ایوب. ہاں، وہ سارے مرسلات 4 مرسلات ہیں نا. اس کو پورا مرسلات کی آپ نے ہسٹری کب سے کب تک تھا، یہ میں نے آپ کو ٹاسک دی ہوا ہے. یہ تو میں نے آپ کو دی ہوا ٹاسک نا، یہ آپ کر کے آنا ہے. حالات ایسے بن گئے تھے، پاکستان کے حالات ایسے بن گئے تھے کہ مرسلات لگانا ضروری ہو گیا تھا. پھر آرمی نے سمجھا کہ مرسلات کیوں، پھر ظاہر ہے کہ ایسے حالات سیاسی جب ہو جاتے ہیں نا، سیاسی حالات اتنے ہو جائیں کہ آپس میں لڑائیاں جھگڑے، اندرونی ملک کے حالات ایسے خراب ہو جائیں. ٹھیک ہے، ہر ٹائم دیکھیں اس زمانے میں کیا ہو رہا تھا، ہر وقت کیا ہو رہے تھے، جلسے جلوس ہو رہے تھے، افراتفری تھی، مہنگائی، پھر ملک کے ریاست معیشی بول پیچھے، پھر کنٹرول کرنے والے ظاہر بیٹھے ہوئے ہیں نا، پھر جو ملک کو چلا رہے ہیں. تو پھر وہ ظاہر ہے کہ ایسے تو نہیں، ملک پاکستان ایسے تو نہیں نا کہ لاوارث تو نہیں ہے، کوئی تو ہے پیچھے کام کر رہے ہیں. آپ کچھ نہیں. سر جب یہ اٹامک بنا تھا پاکستان نے اس کو کب ٹیسٹ کیا تھا؟ مطلب کہ یہ تو بچے نارمل کویشچن ہے نا، یہ تو جی کے میں نے کہا جی کے کویشچن نہ پوچھا کریں. یہ تو آپ ادھر سے نیٹ سے بھی چیک کر سکتے ہیں کب بنا ہے کیا. یہ سارے میں نوٹس کے اندر ہیں، پڑھو گے آپ. یہ تو 28 مئی 1998 میں دھماکے کی. تو اس ٹائم جنرل جہانگیر قناوت آرمی چیف تھے. کون تھے؟ مشرف سے پہلے. اور پرائم منسٹر نواز شریف تھے. خان لیاقت دوسرے تھے ہمارے، ڈاکٹر قدیر خان تھے اس ٹائم. ان کی پھر بعد میں ڈیتھ ہو جاتی ہے. ان کے جنازے میں بھی ہم گئے ہیں، بچے پورے اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ. ان کے جنازہ فیصل مسجد میں جنازہ نے پڑھا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا بھی. تو انڈیا نے کیے، تو انڈیا کی فوراً بعد ہی ہم نے کیا. انہوں نے 5 کیے تو ہم نے 6 کر دیے تھے. حالانکہ لالچ بڑی دی گئی تھی پاکستان کو امریکہ نے کہ یہ کریں گے، ڈرایا دھمکایا بھی گیا تھا کہ اگر آپ یہ کریں گے ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، معیشت تباہ ہو جائے گی. لیکن اس ٹائم کے پرائم منسٹر نے اور آرمی چیف نے جو تھے سارے، انہوں نے اچھا فیصلہ کیا. ورنہ پاکستان کی جو تھی نا، یہ اگر نہ ہوتا پاکستان کے پاس ایٹم بم یا تو 12 ایٹم بموں کی وجہ سے پاکستان قائم نہیں. یہ بتا دوں میں، پاکستان ایٹم بم نہ بھی ہوتا نا، ان کے پاس ایٹم بم بھی ہوتا پھر بھی پاکستان قائم ہے. اس کی پہ کلمے کی طاقت ہے. ایمان کمزور اصل میں ہمارا. افغانستان کے پاس کون سا ایٹم بم ہے؟ دنیا بھر کی فوجیں نہیں آئی فتح کرنے کے، منہ کی کھا کے وہ ناکام ہو کے واپس گئے ہیں. ابھی ایران نے کتنا مارا ہے اسرائیل کو. طاقت نہیں، ایمان کی طاقت ساری ہے. جی آپ کا کویشچن. تو میرا کویشچن یہ ہے کہ کسی بھی منسٹری کے لیے جیسے سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے ایگزامز ہوتے ہیں، اگر کسی منسٹر کو ہائر کرنا تو اس کے لیے بھی ایگزام ہونے چاہیے تاکہ قابلیت پہ آئے. ہاں، یہ تو سجیشن ہے نا آپ کی. جمہوریت ہے نا اصل میں. جمہوریت میں کیا لوگوں کو تولا نہیں کرتے، گنا کرتے ہیں. جمہوریت ایک طرز تماشا ہے کہ جس میں جمہوریت ایک
طرز تماشا ہے کہ جس میں لوگوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے ہیں، گنتے ہیں، بس گنتے ہیں. یہ جمہوریت تو یہی ہے نا. لیکن اس کے لیے بھی پھر بھی بہتر کیا کہ بی اے کم از کم ہونا چاہیے ایم این اے بننے کے لیے. پہلے تو یہ بھی نہیں تھا. وہ جتنے ایم این اے ہیں بی اے پاس ہونا، بی اے مسٹ ہے، گریجویشن ان کی لازمی ہے. گریجویٹ آپ نہیں ہوں گے تو آپ ایم این اے کے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے. لیکن اس سے زیادہ ہم چاہتے ہیں. اب یہ کہہ لو کہ اس سے زیادہ اچھی ان کی کوالیفیکیشن ہی جمہوریت کی ہونی چاہیے. یہ بھی ہے. گریجویشن میں پھر وہ پڑھیں بھی وہی نا، پولیٹیکل سائنس پڑھیں، جس میں جس کام کے لیے آنا میں اس کام کے لیے فٹ ہو. لیکن اتنا خیر ہمارے تعلیمی نظام اتنا تو نہیں، آہستہ آہستہ ہوگا. یہ کوئی عرصہ دینے اس عرصے کے بعد جتنے الیکشن ہوں گے اس میں وہی ایم این ایز کھڑے ہوں جنہوں نے پولیٹیکل سائنس میں کم از کم ماسٹر کیا ہو، بی ایس کیا ہو. پھر دیکھنا نظام کیسے چینج ہوگا، کمپلیٹ چینج ہو جائے گا. لیکن یا تو آپ کو پتہ ہے کہ حالات بالکل پھر بھی بہتر ہے. چلے گریجویشن تو ہے نا. وہ چیک سسٹم بھی بڑا سخت قسم کا چیک کرتے، ڈگریاں چیک ہوتی ہیں باقاعدہ. جیلی جس کا پکڑے گئے ہیں پہلے ہی آپ کو پتہ سامنے منظر عام پہ آ جاتے ہیں. پھر وہ نہیں ہوا ابھی نہیں. آج کل سارا سسٹم کمپیوٹرائز ہے. آج کل وہ فراڈ نہیں ہو سکتا. تو سر جو سسٹم چل رہا ہے پاکستان میں، آپ اس کو ڈیموکریسی تو نہ کریں. نہیں، اس کے تو میں تو نہیں کہتا اس کو ڈیموکریسی ہے. اور میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں. سسٹم ڈیموکریسی پر صحیح طریقے سے ہو، اچھی ہونی چاہیے ڈیموکریسی. اور اچھے لوگ ہیں بھی، یہ نہیں کہ نہیں ہیں. ان کی سے پاکستان قائم ہے، اچھے لوگوں کی وجہ سے قائم ہے. لیکن جو صحیح لوگ ہیں، بیسٹ لوگ ہیں، وہ آنے چاہیے. پڑھے لکھے لوگ آنے چاہیے. پڑھے لکھے المیہ یہ ہے کہ پڑھے لکھا بندہ کھڑا ہی نہیں، اس کو اتنا پیسہ ہی نہیں ہوتا. سب سے غریب طبقہ ٹیچر کیا ہے، اسپیشلی میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. پرائیویٹ کی وہ تو بزنس مین ہے نا، جنہوں نے اکیڈمیاں بنائی ہیں، اکیڈمیاں ہیں یا جن کالجز ہیں، وہ تو بہت امیر لوگ ہیں. میاں عامر محمود اس ٹائم پاکستان کا 8ویں کہ 10واں امیر ترین آدمی ہے، جس کی پنجاب کالج ہیں. وہ تو پرائیویٹ بزنس ہے نا، ان کی ذکر نہیں کر رہا. میں گورنمنٹ کی بات کروں، جو گورنمنٹ کے ٹیچر ہیں وہ بیچارے غریب ہیں، وہی تنخواہیں ان کی ہوتی ہیں. اتنا پڑھا لکھا قابل بندہ گورنمنٹ میں جاتا ہے، اس کو ادھر آنا چاہیے. کیونکہ پیسے نہیں ہیں تو ظاہر وہ بزنس نہیں کر سکتا. اب یہ ایک ایم این اے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے آگے دیکھیں. یہ آپ ان کے ریلیٹیو نام نہیں لینا چاہتا، ایک منسٹر کے. اگر ان کا پیسہ نہ ہوتا تو ایم این اے کون بناتا؟ ان کو 10 کروڑ چاہیے کم از کم. الیکشن پہ خرچہ ہوتا ہے، ووٹنگ پر، لوگوں کو آگے پیچھے. غریب بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہاں سے خرابی ہوتی ہے نا، مسئلہ یہاں خراب ہوتا ہے. جو بندہ غریب نہیں ہے، امیر آدمی کیا وہ غریب کی بات سمجھے گا؟ کہ مزدور کا کیا اس کے جذبات احساسات کیا ہوتے ہیں، یا بے روزگاری کیا ہوتی ہے؟ پڑھے لکھے بندہ بے روزگار ہو، اس کی کیا پریشانی ٹینشنیں ہوتی ہیں، وہ اس کو کیا پتہ ہے؟ وہ تو آ رہے عائشیں کر رہے ہو، بات صرف تقریریں کرے گا، وہاں اسپیچز کر رہا ہوگا، وہ تو ہر بندہ کر لیتا ہے، آپ اسے اچھی کر لو گے. لیکن جو اسٹیج سے گزرا ہے نا، اسے پتہ نا اس چیز کو. ہم تو اسلامی ملک والے ہیں، ہم تو دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ کرے ایسے حکمران عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے حکمران بنے. دشمن دیکھ واپس لوٹ گئے، جنگ ہی ناڑی. ان کے ساتھ کیا مقرر کہ لیڈر ان کا یہ سویا ہوا نیچے، ایک اینٹ اس نے تکیہ بنا کے، اور خود وہ جاتے تھے. اب پتہ ہے بیواؤں کے گھروں میں رات کو بوریاں اٹھا کے کمر پہ پیچھے داغ ان کو ہوتے تھے. کیسی زندگی گزاری انہوں نے. وہ لیڈر تو وہ ہیں. ان کو تو لیڈر کہنا ہی، میں کیا کہوں، یہاں چند لوگ ہیں جو احساس کرنے والے. رونا آتا ہے نا، دکھ ہوتا ہے، خون کے آنسو دل روتا ہے. اس ملک، چونکہ یہ ملک بنا ہے اسلام کے نام پہ، بنا ہے اسلام کے لیے، تو اسلامی ریاست ہونی چاہیے، صحیح قانون اسلامی ہونا چاہیے. لیکن وہ نہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں نہ آپ ایکسیپٹ کرتے، اس لیے نہیں ہو رہا. میں بھی نہیں چاہتا کہ اسلام نافذ ہو، نہ آپ چاہتے ہیں. ایک تھوڑا دیں نا، جب زبردستی زکات لیں سارے چیخ اٹھیں گے. کوئی نہیں چاہتا، کوئی بھی نہیں اندر سے نہیں چاہتا کہ اسلام تو پر سخت ہے. دین تو اتنا نرم نہیں ہے نا. پھر وہاں تو قانون اسلامی ہو جائے گا تو پھر سارے سعودی میں ہے نا اسلامی قانون.
چوری کرو آڑ کاٹتے ہیں, سامنے سر عام ریاض میں وہ ذبح کر دیتے ہیں, سر تن سے جدا. ادھر کریں آپ کرپشن کرو یا قانون کی خلاف ورزی کریں, سزائیں میں دیتے ہیں وہ فوراً. امپلیمنٹیشن ہے, اسلامی قانون ہے وہاں پہ. سعودی سے بھی سخت قانون, جو اسلامی صحیح قانون ہے نا وہ ہونا چاہیے, لیکن چونکہ ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہتے, ہم اندر سے ہیں ہی صحیح نہیں, ہم میں منافقت ہے, جھوٹ ہے, کرپشن ہے, اندر سارے ہی ہم ایسے ہیں. جس کو موقع نہیں ملتا وہ صحیح ہے, اور موقع کی دیر ہے بس. اس لیے تو میں نے کہا جہاد اکبر کرنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, بجائے ہم کہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, یہ پارٹی ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں ہے, MNA ٹھیک نہیں ہے, وزیر ٹھیک نہیں ہے. میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, جہاد اکبر کرنا ہے. کیا کرنا ہے, نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے. کہ میں آج ٹھیک ہوں, یہ 5-6 فٹ کے بندے کو میں ٹھیک نہیں کر سکتا, میں کیا دوسرے کو ٹھیک کروں گا. میں 5-6 فٹ پہ میں حکمرانی نہیں ہو رہی, اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. پھر ہم کہیں کہ دنیا کو ٹھیک کر رہے ہیں, کہ دوسرا ٹھیک نہیں ہے. میں اپنے آپ کو دیکھوں نا, میں کیا ہوں, خود کتنے پانی میں ہے. افسوس یہ ہے نا, دوسرے کا ہم کیا گیلا کریں گے. دوسرے انگلی کریں, ایسی انگلی کریں, 4 انگلیاں اپنی طرف بیتے ہیں نا, ہے کہ نہیں ایسا. اس لیے میں نے ذکر کیا ہے کہ اب میں کوئی نیک صوفی لوگ ہوں, صوفی اکرام ہوں, خانگاہیں ہوں, کوئی ایسے نیک لوگ تبلیغ والے جو ہمیں اندر سے چینج کر دینا, ایسے لوگ ہونے چاہیے تعلیمی اداروں میں. سوچ کو بدلیں. تو کہتے ہیں میں نے دیکھیں کہ صوفی یا نیک آدمی, جو بھی آپ سمجھ لیں, کہ اس کی باتیں سن کے یا اس کی مجلس اٹینڈ کر کے میں نے چینج تو نہیں ہوا ہوں, تو میں وہی عمران ہوں نا, وہی گناہ گار ہی ہوں. لیکن چلو اتنا ہو گیا کہ میں ابھی جب گناہ کرتا ہوں تو کھٹکتا ہے کچھ. پہلے کرتا تو گناہ تو کھٹکتا نہیں ہے, ابھی جب کرتا ہوں اس صوفی نے میرے گناہ کا مزہ کرکرا کر دیا. کیا کر دیا اس نے, کرکرا کا مزہ خراب کر دیا گناہ کا. تو مزہ جو گناہ کا کرکرا کرنے والے لوگ چاہیے ہمیں, وہ لوگ ہیں چھپے ہوئے ہیں, ان لوگوں کے پاس جائیں, ان کے صحبت اختیار کریں. اس طرح کے لوگ حکمران بننے چاہیے, نیک لوگ. لیکن وہ آتے نہیں اس طرف سیاست میں, وہ چھپ کے بیٹھے ہیں. جو صحیح لوگ ہیں وہ کسی کو پتہ نہیں, اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کو نہیں پتہ ہوا. ابھی بھی دیکھیں, آپ جاتے ہیں مزارات پہ جاتے ہیں, صوفی اکرام کے پاس جاتے ہیں, لطف آتا ہے کہ نہیں آتا روحانی طور پہ, تھکاوٹ ختم ہو جائے گی آپ کی. کیوں, وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. ہر وقت کیا نازل ہوتی ہیں, اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہاں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, سکون بھی ہوتا ہے. دعا تو میں ادھر ہی مانگ رہا ہوں, لیکن دعا جا کے میں مانگوں سب سے بڑے جن کی کائنات بنی ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں. تو مسجد نبی میں بیٹھ کے, رسول اکرم روزہ کے سامنے بیٹھ کے میں دعا مانگوں. مانگنا تو اللہ سے ہی ہے نا, شرک تو میں نہیں کہتا. کہ مانگنا کس سے, اللہ سے مانگنا ہے. لیکن وہاں بیٹھوں نا, نظر کرم ہے کسی کی وہاں پہ, تو وہاں ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. سکون بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہے, نہ تھکاوٹ ہوگی نہ کچھ ہوگا. سفر کا وہ سارا ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ. تو ابھی بھی رسول اکرم نظر کرم ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہے, آج بھی ہے پاکستان پہ. اپنے امتیوں پہ نظر کرم ہے ان کی. لیکن ہم چونکہ خود ٹھیک نہیں ہیں, دور جا رہے ہیں, تو ہمیں خود ٹھیک ہونا چاہیے نا. تو دعائیں بھی کریں اللہ تعالیٰ کی حضور, روئیں بھی صحیح تنہائیوں میں, اور اندر سے کلندر ہو. مجاہد جہاں بیٹھے مجاہد بیٹھا ہو, جہاد کرنے والے. یہ میں نہیں کہتا کہ آپ کسی کو نقصان دو گے, بالکل آپ وہ بن جو کیا کہتے ہیں, قانون کی کتاب لے کے سامنے پڑھیں. ہمیں منصف نہیں بننا, ہمیں یہ بات میں جو ہے نا صحیح لوگ سمجھیں گے, عام بندہ کہ غلط بچوں کو کر رہے ہیں. ہمیں منصف نہیں بنا, انسان بن کے جینے. کس طرح جینے, منصف بن کے نہیں جینا. منصف پر بڑا سخت ہوتا ہے, وہ تو ہر ایک کو رگڑتا جائے گا.
اپنے اوپر نہیں, ہم انسان بن کے جینا ہے. کوئی چیز اگنور کریں گے, کچھ ہم وہ کریں گے, معاف کریں گے کسی کو. زندگی ایسے گزارنی ہے. رسول اکرم درگزر فرما دیتے ہیں اپنے آپ کو معاف نہیں کرنا. بس میں جو کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو کہ عالم سے اختیار کی ہر چند سلہ کل, پر اپنے ساتھ مجھ کو شب و روز جائیں گے. اپنے ساتھ میں نے جہاد کرنا ہے اگر صحیح زندگی گزارنی ہے تو. امپلیمنٹیشن اپنے اوپر کرو. ہر بندہ ٹھیک ہو جائے, اللہ کرے ایسا ہو, تو ملک کی فضا ساری چینج ہو جائے گی. پھر پولیس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی, نہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ضرورت پیش آئے گی. ہر بندہ ٹھیک ہے نا, جب آپ کی جیلیں ختم ہو جائیں گی, برائی نہیں ہوگی. جب ہر بندہ دوسرے کا احساس کرے گا, ہر ایک کو پتہ مرنا ہے, میں نے قبر میں چلے جانا ہے. اس طرح کی زندگی اگر ہم گزاریں گے 100% نہیں تو کم 10% تو ہو نا. اور کسی بچے کا کویشچن تو کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کا کویشچن تو کر سکتے ہیں, کوئی کویشچن نہیں. چلیں لاسٹ میں درود شریف پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.